80 توپوں کی سلامی، جدید ترین ہتھیار اور 3 ایسے لیڈر جو کہ مغرب کی نظر میں مغرب کی طاقت کو چیلنج کرنے والے ہیں اور مغرب کی بالادستی کو بھی چیلنج کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، میں بالکل بات کر رہی ہوں چین میں ہونے والی پریڈ کی، جس میں شہباز شریف بھی شامل تھے، لیکن اس وقت طاقت کا محور وہ 3 لوگ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع کیا ہے، کیوں امریکہ میں اتنی کھلبلی مچ گئی ہے ان تینوں کو اکٹھا دیکھ کے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے احسن رضا صاحب جو اس پر اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ تھینک یو کرن۔ یہ واقعی ایک ہلچل مچانے والی پکچر ویژولز ہیں کہ جس میں سارے 4 نیوکلیئر پاورز ساتھ کھڑی ہیں، چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور پاکستان۔ اور اس میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو ایک دن پہلے ادھر ہی بیٹھ کے وہ جوس پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کو چائنا نے چلتا کیا اور یہ جو 4 اس وقت طاقتیں ہیں وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دنیا کو ایک عظیم و شان منظر دکھایا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ اس وقت طاقت کا محور واشنگٹن بھی تو ہے، لیکن ایک اور طاقت کا محور جو ابھر رہا ہے وہ بیجنگ ہے۔ اور اس وقت بیجنگ واضح طور پر ایک ایسے مشرقی بلاک کی قیادت کرنا چاہتا ہے جو اس وقت امریکن ہیجمنی کو چیلنج کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیر یا دبیر ان کے ساتھ مل جائیں گے انڈیا کے نریندر مودی بھی، کیونکہ ان کو بھی امریکہ سے آج کل جھنڈی دکھائی ہوئی ہے، تو وہ چائنا گئے بھی ہوئے تھے اور اس چکر میں انہوں نے اپنے جو وزیر خارجہ جے شنکر ان کی بھی چھٹی کرا دی، انہوں نے کہا بھی آپ ریسٹ لیو پہ چلے گئے، ہمارے تعلقات خراب نہ کریں۔ تو اب طاقت کا محور ایک اور مرکز ابھر رہا ہے بیجنگ میں۔ میں نے پریڈ کے ویژولز دیکھے جو کہ بہت ہی زیادہ فلمانہ انداز میں فلمائے گئے تھے اور ریکارڈ کیے گئے تھے، اور مزہ بھی آ رہا تھا ان کو دیکھ کے، بنسبت اس کے کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے پہلے دیکھا امریکہ کی ایک بہت ہی ان یوزول سی اور بہت ہی عجیب سی پریڈ۔ لیکن یہ واقعی کوئی اپنے آپ کو اس طرح شو کرنا تھا، اس کے پیچھے کوئی موٹیو بھی ہے واقعی کوئی، کہ یا یہ بات سادہ سی ہے؟ دیکھیں چائنا کے جو آرمڈ انڈسٹری کی بلے بلے پہلی دفعہ کب ہوئی کرن؟ جب پتہ چلا کہ جی رات کو 4 بجے 7 مئی کی رات تھی، صبح 4 بجے چائنیز ایمبیسیڈر نے فون کیا ادھر پاکستانی سفارت خانے کو کہ بھی ذرا کوئی کیک شیک مٹھائی منگائیں، وہ سٹوری بھی ہم نے کور کی ہوئی ہے، میں آ رہا ہوں۔ تو جب چائنیز میزائل اور چائنیز جیٹ اور پاکستانی پائلٹ انہوں نے کوئی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے سے رافیل کو گرایا، تو اس وقت پوری دنیا میں جو چائنیز ٹیکنالوجی کی پروجیکشن ہوئی، تو اس کے بعد چائنا نے اب مناسب سمجھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکنالوجیاں وار ٹیکنالوجی، جس میں ہم نے دیکھا ہائپرسونک میزائل تھے، اس میں ڈرونز تھے اور اس میں اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئرشپ میزائلز تھے، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو اور ساتھ لیکن ان کے پیچھے جو ویژولز کے پیچھے جو پرسنالٹیز کھڑی تھی، شمالی کوریا ایک بہت ہی آئسولیٹڈ اور پسماندہ سا ملک ہے لیکن نیوکلیئر پاور ہے، چائنا اکنامک پاور ہے اور اب تو ورلڈ لیڈر ہے، اور پیوٹن۔ تو یہ اس طرح کے جو ویژولز ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اس وقت ہلکا مچایا ہوا ہے۔ سر واشنگٹن ڈی سی سے کوئی آئی ہے یہ ویژولز کے بعد کچھ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے کچھ گزرا ہو؟ نہیں، ادھر ابھی تک خاموشی ہے، کوئی ادھر سے کوئی اس طرح کا وہ نہیں آیا، اور واشنگٹن کے کچھ اس وقت اپنے مسائل چل رہے ہیں کہ انہوں نے نیٹو کو بھی اس میں ذرا تلخی پائی جاتی ہے اور انہوں نے انڈیا کو دور کیا ہوا ہے، ایک ٹیرف وار ورلڈ کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے۔ پھر اب تو امریکہ کی ایسی بے بسی ہو گئی ہے کہ وہ پیوٹن ان کو بات بات پہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو ابھی واشنگٹن سے کوئی اس طرح کا پیغام نہیں آیا۔ ہاں، چائنا نے جو پریڈ کی ہے، چائنا پریڈ والا ملک نہیں ہے، یہ ویری ریئر انسیڈنٹ ہے،
पिछले दिनों आपको याद होगा अमेरिका में भी इसी तरह की एक परेड हुई कि पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाई जाए। अमेरिका तो अपने असले की दहशत कहाँ से फैलाता है, इसराइल के ज़रिए वो मासूम जो गज़ा के लोग हैं उनके ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है और उनका जेनोसाइड हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के एटमी तनसीबात पे हमला किया, वो पूरी तरह तबाह नहीं हुई लेकिन उसने हमला करके बता दिया कि वो किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त किसी भी जगह जाके अटैक कर सकता है। तो नाज़रीन, अब आप बताएं कि क्या आप ये नए वर्ल्ड ऑर्डर से खुश हैं और क्या आपको लगता है कि चाइना वाकई ही अब एक नई और नया फेस बनेगा पावर का, और जो अमेरिका को भी चैलेंज कर सकता है ज़ाहरी तौर पे भी और अंदरूनी मामलात में भी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।